اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورہ فاتحہ میں تمام بندے اللہ سے اپنی تعبدی کا اقرار کرنے کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ دعا اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ یہ تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ہر بندہ دنیا میں کبھی بھی کسی بھی وقت کسی نہ کسی رہبر کا محتاج ہے۔ بغیر رہبر کے وہ اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ رہبر سمائی ہو یا رہبر ارضی ہو، رہبر ظاہری ہو یا رہبر باطنی ہو، چاہے وہ رہبر مرئی ہو یا غیر مرئی ہو، بہر صورت ہر بندہ رہبر کا محتاج ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں 40 دن تک اعتکاف میں بیٹھنا، پھر آنا، پھر جانا، پھر بیٹھنا، کبھی 10 دن بعد آنا، کبھی ہفتے بعد آنا، کبھی ایک چلہ بیٹھ جانا، یہ اسی تلاش میں کہ اے اللہ کوئی راستہ ایسا بتا دے جس سے امت کی رہبری ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ذریعہ بنایا پیغام نبوت پہنچانے کا۔ چنانچہ حضرت جبریل تشریف لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کا پیغام سنائے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں تمام نبیوں کی رہبری اللہ نے کی اور نبیوں نے ساری امت کی رہبری فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تمام اقوام میں رسولوں کو مبعوث کیا، کوئی بھی خطہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں رسول نہ آئے ہوں۔ آپ کو یہ بات واضح ہونی چاہیے، کھانے سے لے کر انسان کی تمام ضرورتیں جو بھی بندہ پورا کرتا ہے، یہ سب کے سب نبیوں کی رہبری کی بدولت انسان کو حاصل ہوئے ہیں۔ کھانا، پہننا، سونا، اوڑھنا، بچھونا، گھر کی تعمیر، بچوں کی پرورش، یہ تمام من جملہ پیدائش سے لے کر موت تک انسان جو بھی کام انجام دیتا ہے وہ تمام کاموں کی رہبری نبیوں نے اللہ کے ذریعے سے امت کو فرمائی۔ اور اسی لیے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام پر الگ الگ شعبوں کی وحی نازل ہوتی تھی، کسی پر معاملات کی، کسی پر معاشرے کی، کسی پر اخلاق کی، کسی پر احکام کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر احکام کی وحی نازل ہوئی، لیکن سب سے زیادہ آپ نے اخلاق کو آگے بڑھایا۔ 5واں شعبہ جو سب سے آخری شعبہ ہے، جس کو تکمیل دین کہتے ہیں، تکمیل معاملہ کہتے ہیں، تکمیل معاشرہ کہتے ہیں، اس شعبے کو اللہ کے رسول نے زیادہ فروغ دیا۔ اور خود آپ نے ارشاد فرمایا بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے رسول کو کریمانہ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اور آپ یہ بتا دیں کہ اخلاق، نماز میں بھی اخلاق ہے،
ایک بڑا مجمع اعتراض کرتا ہے مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق کیوں؟ یہ جاہلانہ اعتراض ہے۔ بھئی وہ بد اخلاق والی نماز اور یہ اخلاق والی نماز، مرد اور عورتوں کے اس میں اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ حیا کو غالب رکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت آپ نے ارشاد فرمایا لباس المؤمن علی نصف الساق، ایمان والے کا لباس آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ اوپر تک لباس پہن کر آئیں، آدھی پنڈلی تک۔ یہ سوچ کر مردوں کے لیے عورتوں کے لیے سب کے لیے حکم برابر ہے، مردوں کو بھی آدھی پنڈلی پہننی چاہیے، عورتوں کو بھی آدھی پنڈلی پہننی چاہیے، یہ تصور تھا ان کا، تو وہ پہن کر آئیں۔ فرمایا ارے یہ کیا پہن رکھی ہے؟ کہا جی آپ نے ارشاد فرمایا مومن کا لباس آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے، اس لیے میں نے اپنا پیجامہ اوپر چڑھا لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اتارو پیجامہ، پیجامہ نیچے کرو، تھوڑا سا نیچے کیا اور نیچے کرو، تھوڑا سا نیچے کیا اور نیچے کرو، تھوڑا سا نیچے کیا۔ پوچھا کہاں تک نیچے کروں؟ فرمایا تیرے قدم تک، تیرے پیر کے جو قدم ہے اوپر کا حصہ، وہ حصے کو تیرا پیجامہ لگنا چاہیے، ٹخنے کے نیچے ہونی چاہیے۔ ارشاد ہے کہ جو بھی ٹخنے کے نیچے ہو وہ تو جہنم میں جائے گا۔ ما اسفل من الازار ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ آپ نے فرمایا کہ ازار اگر ٹخنے کے نیچے ہو وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ من جر ثوبہ خیلا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو ٹخنے کے نیچے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہوا چلتا ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اتنی سخت وعید ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ عورتیں نیچے اپنا پیجامہ لٹکا رہی ہیں، عورتوں کو حکم دیا گیا تم اپنا پیجامہ نیچے کرو، اپنا لباس نیچے کرو، تمہارے ٹخنے اور قدم چھپے۔ تو اس سے پتہ چلا مرد اور عورت کے لباس کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی وہ آپ علیہ السلام نے ترتیب الگ الگ بتائی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم بندہ دعا کرتا ہے، اللہ سے ہر معاملے میں رہبری مانگتا ہے، یا اللہ میرے کمائی میں بھی رہبری فرما، میرے علم میں رہبری فرما، میرے فہم میں رہبری فرما، میرے سوچ میں رہبری فرما، میرے اخلاق میں رہبری فرما۔ ہر چیز میں اللہ کی رہبری کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رہبری کے بغیر ہم صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ابرہہ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ سب لوگ جاتے ہیں کعبہ، میں بھی اپنا مرجع بناؤں۔ دیکھو ہمیشہ مسجد بھی ہم بنائیں، نیت ہماری صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ بعض لوگ مسجد بناتے ہیں اور مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد بعضوں نے کیا کیا، بھائی ہماری مسجد میں چائے پلائی جائے گی روزانہ صبح، تاکہ مصلیوں کو کلیکٹ کریں چائے کے عنوان پر، مصلی بڑھے چائے کے عنوان پر۔ ایک صاحب نے اپنے مسجد کا ٹائم بدلا اور دیگر تمام مسنون اعمال جو چلتے تھے ان تمام کو ختم کیا، محض اس بنیاد پر پبلک زیادہ ہونی چاہیے میری مسجد میں۔ نیت پبلک کو بڑھانے کی یہ مناسب نہیں، پبلک بڑھانا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد قباء بنوائے اور آپ نے اجازت دی، پہلی مسجد ہے، آپ جو ہی ہجرت فرمائے تو آپ نے بنیاد رکھی، پہلی مسجد۔ تو آپ نے مسجد قباء والوں سے فرمایا آباد کرو مسجد، تو پاس اسی محلے میں مسجد زرار کھولا منافقوں نے، اور وہاں بہت ساری فیسلٹیز بنائیں۔ وہ فیسلٹیز کیوں بنائیں؟ تاکہ صحابہ اس طرف آئے۔ ارے مسجد زرار، انہوں نے نام کچھ اور رکھا، اللہ نے اس کا نام مسجد زرار بنا دیا۔ تکلیف دینے والوں کی مسجد، ضرر پہنچانے والوں کی مسجد، شر پسندوں کی مسجد۔ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں مسجد کہاں بناؤں؟
کیا نیت سے بناؤ، کیسے بناؤ، کس طرح بناؤ، یہ بھی اہدنا الصراط المستقیم سے تعلق۔ ایک صاحب نے مسجد بنائی، 3 کروڑ کی مسجد، سڑک کے کنارے، اطراف میں صرف 15 مکانات ہیں، ہمیشہ وہ مسجد ویران پڑی رہتی ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ عقل اللہ نے دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری عقل، تم نے اللہ سے اپنے عقل کی رہبری نہیں مانگی، جو من میں آیا کرنا شروع کر دیا۔ ارے بنا ہی رہے ہو، اللہ سے تم دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مسجد بنا رہا ہوں، صحیح راستہ بتا، مسجد میں کہاں بناؤں، کیسے بناؤں، کس طرح بناؤں، کس جگہ بناؤں، اللہ تیری رہبری کرتا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی جنگل میں، بیاباں میں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم جس وقت کعبے کی تعمیر فرمائے، اس کعبے کی تعمیر کے وقت میں کیا تھا؟ وادی غیر ذی زرع تھا، وادی تھا، وہ بیابان تھا، کوئی نہیں آتا تھا، کوئی نہیں جاتا تھا، الا ماشاءاللہ کوئی آ گیا چلا گیا تو بہت بڑی بات، ورنہ وہ گزرگا نہیں مکہ المکرمہ۔ اللہ نے مسجد بنانے کا حکم دیا، اللہ نے دیا، اور فرمایا اذن، اذان دو، آپ لوگوں کو بلاؤ مسجد کی طرف۔ کہا جی کہاں اذان دوں، کیسے اذان دوں، کس کو اذان دوں؟ میں ہوں، میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، بس اذان دینا ہے، دو۔ کیوں؟ یہ اذان کی پہنچانے کی ذمہ داری ہماری، اس کو مرکز بنانے کی ذمہ داری ہماری، اس کو ماوا اور ملجا بنانے کی ذمہ داری ہماری، اس کو مرجع الخلائق بنانے کی ذمہ داری ہماری۔ جس وقت حضرت نے دعا مانگی ثمرات کی، وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ یہ باشندے جو بھی یہاں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، حج کے لیے، پروردگار یہ تو ایسی سنگلاخ زمین ہے، کوئی بھی پودا یہاں اگتا نہیں، وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو تو پھل کھلا۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں پھل کھلانے کی دعا مانگی تو اللہ نے حکم دیا جبریل کو، پورے پھلوں کی بیج لے کر جاؤ، میرا بندہ دعا کر رہا ہے، اور کیا کرو؟ اس کی طواف کراؤ پہلے کعبے کی۔ جبریل پھلوں کی بیج لے کر آئے، کعبے کا طواف کروایا، کروانے کے بعد کہاں لے جا کر طائف میں بکھیرو، طائف میں بکھیرو۔ چنانچہ پورے پھلوں کی بیج جو جنت سے لائے تھے سب بکھیر دیے طائف میں، اور بکھیرنے کے بعد ہی اس کا نام طائف پڑا۔ طائف، طواف کرنے والا، گویا وہاں کا ہر پھل کا جد امجد باپ طواف کیا ہوا ہے، کعبے کا طائف ہے۔ اور ایسے پروردگار نے وہاں برکات نازل فرمائے ہر قسم۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں طائف کے پھل جب آئے اس کو کھایا کرو، تمہارے اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہوگا۔ کیوں؟ پھل بھی وہاں مطیع اور فرما بردار نسل سے تعلق رکھتا ہے، ہر طرح کے پھل اللہ نے بنائے۔ تو جس وقت اللہ کے طرف سے قبولیت کا دروازہ کھلتا ہے، پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں، آؤ آؤ آؤ، اللہ لے آئے گا۔ جہاں بھی نور ہوگا وہاں پر پروانے ہوں گے، پروانوں کو شمع کی طرف بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں تم اپنے مسجد کو نورانی بناؤ، اعمال کے ذریعے سے، افعال کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، تعلم کے ذریعے سے، ایسے علوم کے خزانے یہاں سے تم لوگوں کو دینا شروع کرو۔ لوگ اس کے تلاش کرتے کرتے، ارے بھی کہاں ملے گا یہ علم، کہاں ملے گا یہ فہم، کہاں ملے گا اس کا حل، کہاں ملے گا ان تمام مسائل کو صحیح رہبری؟ اب وہ بتائیں گے وہاں جاؤ، وہاں ایک اللہ کا بندہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو اتارا، وہ یہ بتا دیا ہر کتاب کا تعلق اللہ کے بندے سے بھی ہے۔ اسی طرح مسجدیں یوں ہی مشہور نہیں ہوتی،
مسجدوں کو اللہ تعالیٰ مساجد اللہ بیوت اللہ میں جب رجال اللہ ہوتے ہیں تب وہ مسجد کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتا چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بنگلے والی مسجد، اس میں مولانا الیاس صاحب ویران مسجد ہے، وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے قیام کیا، اعتکاف کیا، اللہ سے مانگا، نور پیدا کیا۔ ایسے کشش مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اعمال کے ذریعے سے اللہ نے بندوں کے دلوں میں ڈالے۔ لوگ دور دور سے مولانا الیاس صاحب کو ملنے آتے تھے، مسجد آباد ہوئی۔ تو رجال اللہ مساجد اللہ میں جب رجال اللہ ہوتے ہیں اللہ اس کی قبولیت کو بہت دور تک پہنچا دیتا ہے۔ تو الغرض اہدنا الصراط المستقیم، ہم مسجد بنائیں تب بھی اللہ سے مانگے، یا اللہ شادی کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، بیگم نیک بیگم مجھے دے دے، اس لیے کہ عموماً ہمارے ہندوستان میں ایک ہی شادی کرتے ہیں، دوسری شادی پر تعجب کرتے ہیں، آپ کو 2 بیگم ہیں، ارے واہ، آپ کو 3 ہیں، ارے واہ واہ، آپ 4 ہیں، وہ بھی اچھا، 3-4 کرنا تو کمال نہیں ہے، انصاف کرنا۔ ہاں ہمیشہ 2 بیگم والے 1 بیگم کی بددعا لیتے رہتے ہیں، ہمیشہ 2 بیگم تو دونوں کی دعا نہیں ملتی ان کو، ایک کی تو بددعا لازم، 3 بیگم 2 کی بددعا لازم، 4 بیگم 3 کی بددعا لازم۔ کیا ہوا؟ انصاف کرنا نہیں سیکھا، نا انصافی ہے ان کے مزاج میں۔ حضرت تھانوی کو 2 بیویاں تھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس ترازو رکھتے تھے، کوئی بھی ہدیہ لا کر دیتا حضرت تھانوی اس ہدیے کو تولتے، اور دونوں طرف کھڑکیاں ہوتی، دائیں بھی بائیں بھی، ٹھاک ٹھاک، 2 بیگمات بھی کھولے، دونوں کو ہدیہ ایٹ اے ٹائم۔ ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ دائیں طرف جلدی پہنچ گئے، اجی مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں کھانا چاہ رہی تھی اور آپ نے یہاں جلدی بھیجا، وہاں لیٹ بھیجا، یہاں والی بیچاری مٹھائی سے افطاری کی اور یہاں والی کھٹائی سے افطاری کی، دونوں میں ناانصافی ہوئی نہیں ہوئی؟ بھئی ایک وقت دونوں کو ایٹ اے ٹائم تربوز حاضر، ایٹ اے ٹائم مٹھائی حاضر۔ اور حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں، یہ بیگم بات کرنا چاہتی ہیں، یہ بیگم بات کرنا چاہتی ہے، دونوں کو بات کرنے کی اجازت ہے، ان کے لیے اوقات متعین تھے، ارے بھئی دونوں چاہتی ہیں، کھڑکی کھولو بات کرو۔ اتنا انصاف، اسی لیے تو کہا گیا حشر کے میدان میں 2 3 4 شادی والے جو انصاف نہیں کیے وہ یوں آئیں گے، یوں ڈھیلا جھکنے کو، کیا جی جھومتے ہوئے مینار ڈھیلے ہو گئے نا، تو کیا بولیں گے؟ انصاف نہ کرنے کا نتیجہ ہے، حدیث پاک میں آپ نے فرمایا۔ تو کوئی کمال ہے 2 شادیاں کرو بھائی، 2 شادیاں کرنا انصاف کرنا نہیں ہے تمہارے اندر انصاف کا مزاج، فواحدہ، اللہ نے فرمایا 1 کرو بس۔ ارے بھائی ہم 1 کر لیے، کیوں؟ 1 کے بعد آگے کا ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم انصاف کریں، ہم کمزور ایمان والے ہیں، اتنا دمدار نہیں ہیں۔ ہاں یہ الگ جو الحمدللہ مزاج رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے، بیوی بھی ساتھ دے رہی ہے، بڑی بھی، میں بھی اس انصاف میں، ظلم میں حصے دار بننا نہیں چاہتی، میں انصاف میں حصے دار بننا چاہتی ہوں، تو ضرور آپ کیجئے نکاح۔ لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں نے شریعت، اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر صاحب شریعت کوئی ہو سکتا ہے؟ حضور خود صاحب شریعت ہے۔ جس وقت علی رضی اللہ عنہ دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا، حضرت فاطمہ بہت روئیں، تو بلایا حضرت علی کو، حضور نے فرمایا من آذا فاطمہ، جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے اس نے فقد آذانی، مجھے ناراض کیا۔ فرمایا علی جی فاطمہ کے رہتے ہوئے دوسرا نکاح نہ کرنا، مت کرو۔ کیا اس کا مطلب ہے شریعت کا حکم آپ نے بدل دیا؟ نہیں، آپ نے کہا تم دونوں کی جوڑی مثالی ہے، تم دونوں آپس میں خوش ہو، پھر ناخوشی کے اسباب کیوں پیدا کرتے ہو؟ حسن ہے، حسین ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی، فاطمہ بھی چند دن کے ہی مہمان ہے، تبھی تو آپ نے خبر بھی دی تھی، فاطمہ روئیں۔
پھر مسکرائیں. حضرت کے وصال کے بعد پوچھا کیا بات ہے؟ سرکار نے بلا کر آپ کے کان میں کچھ کہا تھا، روئی بھی آپ، مسکرائی بھی. فرمایا روئی اس لیے کہ آپ نے فرمایا بیٹی میں جلدی جانے والا ہوں، مجھے برداشت نہیں ہو سکا، بہت روئی. فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ سب سے پہلے گھر میں، ہمارے گھر میں مجھ سے ملنے کے لیے آنے والوں میں تو پہلا نمبر ہے، تو فرسٹ آ کر ملے گی مجھ سے. میں بہت خوش ہو گئی اس بات پر کہ آپ کے وصال کے بعد میں جلدی جا کر حضور سے ملوں گی. تو یہ صرف 6 مہینے کے عرصے میں انتقال ہو گئی. تو شادی کر رہے ہو تب بھی اہدنا الصراط المستقیم. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم جامع دعا ہے اور اللہ نے اس میں سب کچھ خیر رکھا ہے. اس کے سلسلے میں قرآن میں بہت ساری باتیں اللہ نے ارشاد فرمائے. انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے آئندہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم میں سب کو عمل کرنے، سوچنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.